بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک نیک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے نے اسے دفنا دیا، دفنانے کے بعد ایک بہت ہی بوڑھے شخص وہاں پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اسی جگہ پر ایک گناہگار کو دفنایا گیا تھا اور تم نے وہیں اپنے ابا کو دفنا دیا ہے۔ اب وہ بیٹا بہت پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ اپنے والد صاحب کو نہیں رکھنا چاہتا، انہیں یہاں سے نکال کر کہیں اور دفناؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب دفنا دیا گیا تو اب نہیں نکال سکتے، اب ان کو ویسے چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر فرض کر لیں پہلے یہ پتا ہوتا کہ یہ برے لوگ ہیں یہاں پر اور کسی اور جگہ مناسب جگہ قبر مل سکتی تھی تو پھر وہاں چلے جاتے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو برے پڑوسی سے ایسی ہی اذیت ہوتی ہے جیسے زندہ کو اپنے کسی برے پڑوسی سے ہوتی ہے، یعنی وہ باعث اذیت بن سکتا ہے۔ اور بلکہ اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹے کے دل میں خیال آ گیا کہ شاید میرے ابا کو بھی عذاب شروع ہو جائے گا اس گناہ گار کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تو ضرور تھا کہ آپ کسی نیک لوگوں کے درمیان دفناتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، دفنا دیا اور ان کے والد نیک ہیں تو بالکل تشویش نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب قبر میں انسان کو اتارا جاتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے معاملات بہت ہی ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ اسے اطراف کی کسی چیز کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے نیک آدمی کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، پھر کیا تشویش۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ منکر نکیر قبر کی دیواروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی قبر لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قبرستان چھوٹا سا ہوتا ہے، پڑوس میں قبر ہے، لیکن ایک روحانی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر کیا مردے اطراف کے بالکل دور۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نیک آدمی کے سوال جواب ہو جاتے ہیں، منکر نکیر واپس چلے جاتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت شکل قبر میں آتی ہے، بہت ہی خوبصورت، اسے گلے میں موتی کا ہار ہوتا ہے اور مہک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مردہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تو نے نہیں پہچانا، میں تیرا نیک عمل ہوں اور اب میں تیرے ساتھ قیامت تک رہوں گا تاکہ تیرا دل بہلتا رہے۔ غرض ہے کہ بالکل نہ گھبرائیں، اگر خود نیک ہیں تو انشاءاللہ برے پڑوسی یا وہ اگر فرض کر لیں اسی قبر میں ہے تو یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اسی قبر میں دفنا دیا گیا مثلا اس کی ہڈیاں ہٹا کر تو وہ سائیڈ میں بیٹھ جائے گا، وہی بات ہے کہ وہ بہت دور چلا جائے گا، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال وہ جیسے میں نے عرض کیا اگر پہلے سے ہی پتہ ہو تو بہت بہتر ہے کہ صحیح جگہ دفنایا جائے۔ لیکن اب جو آخری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال یہ ہے کہ ہر تیسرا شخص بے نمازی ہوتا ہے، ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہاں سے کوئی ایسا جگہ ڈھونڈیں کہ جہاں پر سارے نیک مدفون ہوں ان کے درمیان دفن کریں؟ تو پھر یہ جو ہم نے پوری تقریر کی ہے یہی آپ کے لیے نافع ہے کہ آپ دفنا دیں کسی مقام پر، اچھا مقام ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے آپ دفنائیں۔ باقی اگر وہ خود نیک ہے مردہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خصوصی کرم نوازی کا معاملہ کرے گا اور اطراف کی چیزیں انشاءاللہ اس کو خوفزدہ نہیں کریں گی۔ اور بس آخری بات یہ ہے اس میں کہ یہ بیٹے کا خدشہ کہ شاید اس گناہ گار کو عذاب ہوگا تو والد کو بھی اس کا اثر پہنچے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قبر کے معاملات جیسے میں نے عرض کیا یہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک گناہ گار کافر کی قبر بھی کھود دیں جہاں کنفرم بات ہے کہ کافر کو مرنے کے بعد عذاب قبر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کوئی ایسا نہیں ہوتی ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہوں یا دوسروں پہ اثر انداز ہو رہی ہوں، یا اللہ کے حکم سے ایک شخص ایک ہی قبر کے اندر اگر دو مردوں کو لٹا دیا، ایک نیک ایک کافر ایک مسلمان فرض کر لیں، اسے عذاب ہوگا اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس رحمت کا اثر اس تک نہیں پہنچے گا، اس کے عذاب کا اثر یہاں نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برزخی رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے بے فکر رہیے۔ ہاں، آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، کوئی ثواب جاریہ کریں تاکہ مزید ان کو راحت ملے۔